علیکم. میں محکمہ صحت کی انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کی سیما خان IHP ویلفیئر کونسل کمیٹی کی صدر. میرے ساتھ جتنے بھی میری بہنیں کھڑی ہیں یہ سب IHP کی ہیں. IHP چونکہ محکمہ صحت میں ایز اے لیڈی ہیلتھ ورکر LHSs اور بہت سارے ڈرائیورس حضرات اس میں بھرتی کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں تاحال 2012 کے ریگولائزیشن کے بعد، جو کہ سپریم کورٹ کے ذریعے 2012 کو ریگولائزیشن ہوئی تھی، تاحال تک ابھی تک کسی قسم کی کوئی ریگولائزیشن نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو میرا مطالبہ ہے اپنے حکمران بالا سے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے تاکہ ہمیں ہماری قدر و قیمت کا اندازہ ہو کہ ہم بھی لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں. چونکہ باقی سرکاری ملازمین کی سے زیادہ ہی بلکہ ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کرونا ہو یا ڈینگی ہو، پولیو ہو، ہر قسم کی ڈیوٹی ہم سے لی جاتی ہے اور آدھا دن تقریباً ہمارا باہر ہوتا ہے، لیکن جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں مزدور کو بھی اس کی اجرت ٹائم پہ مل جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم IHP والوں کو ہماری اپنی تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے. 4 5 7 مہینے تک ہماری تنخواہ تاخیر کی شکار رہتی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو ایک سیلری دی جاتی ہے جو قرضوں میں ہم دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری تنخواہ آئی بھی ہے. اس مہنگائی کے دور میں چونکہ ابھی بھی ہم 32,000 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بہت ہی کم تنخواہ لے رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ہماری تنخواہ کو بھی جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مزدور کی اجرت 36,000 نوٹیفیکیشن کے مطابق کی جائے، تو میری گزارش ہے کہ ہماری تنخواہ کو بھی 36,000 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہمیں ادا کی جائے اور ہمیں ریگولر کیا جائے. کیونکہ 10 سال بہت چیز ہوتی ہے. 10 سال میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی اور محکمے میں نوکری کرتے تو پاکستان کے آئین کے مطابق ابھی تک وہ ریگولر ہو چکا ہوتا. ہر محکمے میں 3 ماہ 3 سال سے زیادہ کوئی بھی ورکر کانٹریکٹ میں نہیں رہتے، لیکن IHP والے ابھی بھی کانٹریکٹ پہ ہیں اور آگے بھی ہمارے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ آئے دن ہمیں نئے سے نئے باتیں سننے کو ملتی ہیں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ IHP 4,500 ملازمین KP کے سطح پہ ابھی بھی اپنے بچوں کی کفالت کے لیے گھروں سے مائیں بہنیں بہو بیٹیاں نکلی ہیں، چونکہ پختون معاشرے میں مائیں بہو بیٹیاں خوشی سے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ نکلے ہیں تو اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے کنبے کی کفالت کے لیے نکلے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ کم سے کم مزدوروں کی طرح ہماری اجرت تو ہمیں ٹائم پہ مل جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. ہم بھی پاکستان کے باشندے ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے حکام بالا سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ خدارا ہمیں ریگولر کریں. اور نئی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری ریگولائزیشن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. دوسرے ایک گزارش میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جو 10 جون کو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کریں گے اور اپنے مطالبات IHP انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کی ریگولائزیشن کے مطالبے کو سب سے سر فہرست رکھیں گے. کیونکہ اگر ہم ریگولر ہوں گے تو ہمارے باقی مراعات بھی ہمیں دی جائیں گی. اور دوسری، اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو یہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، تو ہم KP کے سطح پہ بھی اپنی ایک تحریک اور احتجاج کو ریکارڈ کروائیں گے، اور تب تک کروائیں گے جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جائے گا. پہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں آج یہاں پر. ہمارے آنے کا مقصد جو ہے، ہمارا مین مقصد جو ہمارا ہے وہ یہ کہ IHP کو جو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ریگولر کیا جائے، اور ہماری جو سیلریز رکی ہوئی ہیں ان کو یکمشت ادا کیا جائے. ہمارے ایریز رکے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں یکمشت ادا کیا جائیں. اور 4 5 مہینے تک ہماری تنخواہیں نہیں آتی، ہمیں نہیں دی جاتی ہیں، چاہے ڈینگی ہو، چاہے کووڈ ہو، چاہے ابھی جنگ بندی کا آیا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے جی انڈیا اور پاکستان کی، تو ہمیں فوراً الرٹ کیا گیا جی آپ نے جو ہے آدھی رات کو بھی ہم بلائیں گے تو آپ نے یہاں آنا ہے. اور ہم نے لبیک کی. الحمدللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی، ہماری کسی بات کی بھی کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، اور ہمیں جو ہے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. ہم جو ہے اتنے سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس محنت کا کوئی صلہ بھی نہیں مل رہا. ہماری سیلری بھی ہمیں ٹائم پر نہیں دی جاتی ہے، اور ہمیں جو ہے اس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے. ہم بہت زیادہ افسردہ ہیں، بہت مایوس ہو کر ہم یہاں پر آئے. یہاں پر آنے کا بھی ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمیں جو ہے ریگولر کیا جائے. ابھی جون میں جو بجٹ آ رہا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکمران بالا سے کہ خدا را ہم پر ترس کھائیں اور ہمیں جو ہے ریگولر کیا جائے، اور ہماری تنخواہیں جو ہے ہمیں یکمشت ادا کی جائے. ہمیں اس طرح سے نہ ترسا کے ہماری محنت کا جو ہے ہمیں اجر دیا جائے. ہم سب سے گزارش کرتے ہیں.